خاتم الأنبياء. سبحان الله. وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مٹی کا مکان اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں. موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم. اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا.
اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ برادر درود پڑھ لو۔ زعماء ملت، شرفاء امت، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیز محترم حافظ قاری حق نواز صاحب رحمت اللہ علیہ دی یاد اور انہاں دے ایصال ثواب واسطے اج دا یہ پروگرام ترتیب دیتا گئے۔ سب تو پہلے میں دعا کو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی عزیزم قاری حق نواز صاحب کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماویں۔ رب کائنات تو یہ دعائے کہ خالق کائنات ہر مومن مسلمان، ہر مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ بلا کسی تمہید دے میں جڑی آیت مبارکہ تسو حضرات دے سامنے تلاوت کی تھی، ذہن دے اندر وقت پیچھے چونکہ دماغ ایک کنٹرولر ہے، ایک حاکم ہے، یہ اگو تمام اعضاء کو جیویں جیویں حکم دے دے، زبان کو، ہتھاں کو، پیراں کو، ول اس جسم دے سارے اعضاء این دماغ دے آنکھیں دے ہوتے چل دے۔ میری گل سمجھ آنی بھی؟ سردی دا موسم میں کہ بندے کو ٹھنڈ لگے، اساں دے یار ٹھنڈ دا اثر تھی گئے، وجود شلیا پائے۔ گرمی دا موسم میں گرمی لگ گئی ہے، بندہ نساہا تھیا پہ آدھیاں یار گرمی دا اثر تھی گئے اندے وجود دے ہوتے ایمین تو جی میں گرمی سردی ٹھڈ اے اثر کریں دیئے تے اندہ اثر انسانی وجود قبول کرے دے، ایمیں نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی، اندہ اثر بھی سارا اے وجود قبول کرے دے، وہ اندے ہوتے اثر انداز تھی دے۔ بندہ نیک ہا چنگا ہا، کچھ عرصے بعد ڈٹھے سے بنگی چرسی بن گئے، شراب خور بن گئے، چوریاں چکاریاں کرن لگ گئے۔ بھائی کیا تھے یار؟ ماحول دا اثر پائے، گندے ماحول وچ بیٹھے، اون ماحول دے اثر نال این اچھائی چھوڑ دیتی ہے، چنگائی چھوڑ دیتی ہے، برائی دی دلدل وچ پھس گئے۔ ایمین بندہ بدمعاشا اوباشی غلط کاریاں کریں دہا نیک بن گئے۔ وہ یار ایک ہی میں لوگاں بلی سی سٹ چوئے کھا کے حج تے ٹور پئیے۔ او بھائی
انسانی جسم اثر قبول کریں دے، نیکاں لوگاں نال بیٹھے، تبلیغ لیاں نال بیٹھے، دین آلیاں نال بیٹھے، مسجد دے ماحول وچ آئے، اون اثر قبول کیتے، برائی چھوڑ کے تے اچھائی والے پاسے آ گئے۔ تو گویا یہ اللہ نے تمہارا میرا جرا وجود بنائے، یہ بنا کے انہیں بدھا نہیں سکوں، قابو نہیں کیتا۔ قرآن نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جیندی مرضی آوے ایمان گھرنا وے، جیندی مرضی آوے انکار کرنے وے۔ اللہ نے میں مجبور نہیں کیتا، ساری دنیا کافر تھی ونجے میری ذات کو کوئی فرق نہیں پوندا، ساری دنیا مسلمان تھی ونجے عمل کرن والی بن ونجے اللہ دی ذات کو کوئی فرق نہیں پوندا۔ وہ تو دنیا دے اتے تو حکومے کو آزمائش امتحان ابتلا واسطے بھیجے کہ ایوکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہنا کون زیادہ چنگے عمل کرے۔ تو گوادن سے تقدیر لکھی پائی ہے، کیا لکھا پائے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا سبق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک بندے پوچھے حضرت انسان کتنا مجبور ہے، کتنا مختار ہے اپنے افعال دے اندر؟ حضرت نے فرمایا، وہ بندہ بیٹھا اٹھی کھڑ، وہ اٹھی کھڑے، فرمایا نے ایک جنگ چاہ سجی، سجی جنگ اتر کیتی ہے، فرمایا نے ہن کھبی چاہ، وہاں کہ حضرت نہیں چویں دی جے چیساں تے ڈھائی پوسا، انال چیساں تا ڈھائی پوسا۔ فرمایا اتنا تو مختار ہے کہ ایک جنگ چاہ کے کھڑ گئے، اتنا تے کوئی اختیار ہے، اتنا تو مجبور ہے کہ دوجی جنگ ہن چاہ سکدا نہیں۔ تقدیر اللہ دے علم چھیک شائع ہے، جو اے بندہ ایویں اچھائی اختیار کرے سی، اے بندہ ایویں برائی اختیار کرے سی، او کو پتہ ہے۔ باقی اون رستے دکھا دیتن، عالم بھیجن، مولوی بھیجن، ولی بھیجن، غوث بھیجن، قطب بھیجن، ابدال بھیجن، عباد، اخیار، تابی، صحابی، اللہ دے نبی آئین ہدایت کی تینے نساون سارا کام میں، منواون سارا کام بولو نا نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مالک کائنات فرمائیں کہ من عمل صالحا، جیڑا بندہ نیک عمل کرے سی، چنگے عمل کرے سی، من ذکر او انثا، بھاویں مردے تے بھاویں عورتے، دین لوہاں دے اتے سمجھنا فرض ہے، دین تے عمل کرنا جیویں مردوں تے فرض ہے، ایویں عورتوں دے اتے بھی بولنا فرض ہے، جیویں مردوں کو صحیح عقیدہ رکھنا فرض ہے، ایویں مائیاں بیبیاں کو بھی اور صحیح عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ من عمل صالحا، جیڑا بندہ بھی چنگے عمل کرے سی، من ذکر او انثا، مرد یا عورت، اگوں اللہ پاک نے شرط لئیے کہ چنگے عمل ہون دے بعد، اچھے عمل ہون دے بعد، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہووے ایمان والا، ہووے کون؟ کون؟ مومن۔ کون؟ مومن۔ مومن نہ ہووے، ناراض نہ دی، مومن تے مومن ادھے فرق ہے۔ قرآن دے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہووے، ایمان والا ہووے، مرد تے باویں عورت، اعمال اودے قبول تھی سن جدا ایمان قوت والا ہو سی، ایمان طاقت والا ہو سی،
ایمان مضبوط ہو سی، ایمان دے اندر ملاوٹ نہ ہو سی، ایمان دے اندر شرک دی میل نہ ہو سی، بدعات دی میل نہ ہو سی، خرافات دی دھوڑ مٹی نہ چڑی پئی ہو سی، ایمان شیشے دی طرح ہو سی، ایمان چمکدا ہویا ہو سی، ایمان دے اندر کہیں چیز دی ملاوٹ نہ کرے دا ودا ہو سی۔ اللہ فرمے دے جڑے بندے دا جڑی بندی دا بھاوے مرد یا عورت اچھے اعمال ہو سن تے ہو سی بھی مومن، میں اللہ کیا کرے سا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں دی دنیاوی زندگی جڑی ہے او پاکیزہ بناؤنے سا، دنیاوی زندگی ایمان والی زندگی جڑی ہے نا او اطمینان والی بنوے سی، سکون والی بنوے سی۔ فرمایا رحمتی رحمت ہو سی، برکتی برکت ہو سی، لیکن شرط یہ آئے کہ جناب عمل صالحات بعد ایمان ہوئے۔ کیا ہوئے؟ آج میریاں بیبیاں، میریاں مائیاں، میریاں بہناں وہ بھی بات سنن آئیں، سنو قرآن پاک دی اندر جتھاں ایمان والے مردوں دا ذکر ہے اتھاں اللہ تبارک و تعالی نے او ایمان والیاں بندیاں، او ایمان والیاں نیک مائیاں بانیاں اللہ دیاں اندے حبیب دیاں انہاں دا بھی تذکرہ کیتے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، فرعون دا نام سنی میں کوئی نہ جی بھائی، مثال دین کوئی تکبر کیتی بیٹھا ہوئے آدھن سے وقت دا فرعون بنیا بیٹھا۔ فرعون دی سب تو بڑی خرابی کیا ہے؟ تکبر کریں دا، غرور کریں دا، گردن آکڑی ہوئی ہے، انا ربکم العالی، میں وڈا ہاں تے میں ہاں، میرے سوا اور کوئی نہیں۔ اج بھی ساکو یا میں کھا دی رہ دیئے، میں کھانا، میں سرداراں، میں وڈیرا، میں مولوی، میں عالم، میں علامہ، میں فلاں۔ اللہ والے ان لفظ کو بھی اجتناب کرے دیں۔ ایک بندے ایک اللہ والے کو پوچھا حضرت شیطان کو کیڑی شے نے راندہ درگاہ کیتا؟ اللہ والے نے فرمایا اللہ والے نے آکھیا میاں کل تے کوئی شے دا جواب مل سی۔ توجہ ہے؟ وہ پوچھا شیطان کو کیڑی شے نے راندہ درگاہ کیتا ہاں؟ انہیں آکھیا تے کوئی شے دا جواب کل مل سی۔ کل جو آیا بیٹھا ہا مجمع دے اندر، حضرت نے فرمایا میاں وہ کل کیڑے بندے سوال کیتا ہے؟ وہ بندہ اٹھی کھڑیا، وہاں کہ حضرت میں، حضرت میں۔ آپ نے فرمایا یہی لفظ نے ان کو خراب کیتا، یعنی آپ وہ لفظ میری گال سمجھ آندی بھی، یہ لفظ کی بڑا ہیر پھیر ہوندے۔ یہ انگریز لانتی نے بہت سارے لفظ سارے جڑے اچھے ہیں انہوں کو خراب کیتے تو کو پتہ نہیں لگا۔ کوئی بھی کام ہوئے نا تو آپ کو آکسن میاں یہ کام کرو سود مان دے، یہ کام کرو کیا ہے؟ کیا ہے؟ سود۔ سود حلال ہے حرام ہے؟ اچھی شے بری شے، لیکن جلے تمہارے سامنے ہوئے تو آ دے کوئی نہ یہ کیا ہے؟ سود مند ہے، ایندے نفع تھی سی، ایندے فائدہ تھی سی،
انہوں سود دنا کتھیں نفع رکھے کتھیں ڈیو رکھے کتھیں کچھ رکھے ہائی تو سود اللہ نے قرآن ہی چاکھے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا میں بے حلال کیتے تے سود کو کیا کیتے حرام کیتے لیکن انہاں پکوائے تسا میں سارے ہر کوئی جو آدھے سے اے جرے کم ہی فائدہ تھی نا ایک اے سود بند خلیفہ ایک لفظ ہے یہ مسلمانہ دے اندر عظمت والا شان والا مقام والا عزت والا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو برقع وٹائے سائیں دے بعد صحابہ سائیں دے کیا بنن خلفاء بنن خلیفہ بنن خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ذو النورین خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضی یعنی خلیفہ ایک شان انگریز لانتی نے ان لفظ کو ایسا خراب کرنے دی کوشش کی تھی کہ توارے ہاں شہران دے اندر بازاران دے اندر نئی کو خلیفہ سجا حجامتا بنا ہمارا خلیفہ جی آوائے جی کیونکہ نائی دا لفظ سارے ہاں معیوب سمجھا میں دے حالانکہ اللہ دا بندہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک پیشہ ہے لیکن سارے ہاں ان کو معیوب تے گھٹیا کم تر سمجھا میں دے انہیں اتھا رلا کے سٹ کی تھا ماری ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اس وقت کوئی گال سمجھا من لگ گیا لفظاں دے چکر لفظاں دے مار انہیں خراب کی تھے پتہ نہیں لگا دیتا سویرے ایک بندہ بکواس کر رہی ہے شاہ کو آدھیں گے یہ زکاة نہیں لیں دے اساں کرن زکاة نہیں لیں دے اساں زکاة دے منکر نہیں اساں حکومت کو زکاة نہیں لیں دے وہ آج تو نہیں وہ جرن دی حکومت بنی ہے اساں وہ ویلے ہی انہاں کو نہیں دیتی میری گال تو سمجھ آندی بھی بیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت کو لے چلے حکومت بنی ہے صحابہ دی اساں انہاں یعنی کتھا تک لفظاں دی ہیر پھیری ایسا لوگ سمجھ دینے میں گزارش کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کے ایمان والا مرد ہوئے انہاں دے تذکرے بھی قرآن دے اندر ایمان والیاں مائیاں بیبیاں اللہ نے مثال دیتی ہیں فرعون دی گھر والی دی فرعون سب تو بڑا کافر سب تو بڑا بے ایمان فرعون اکڑ خان جہنم دا ایندل جہنم دا بل لیکن گھر والی ایسی ایمان والی ہے پختہ ایمان والی قیمتی ایمان والی کہ اللہ نے قرآن دے اندر ہندے ایمان دی مثال پیش کی تھی جی میں صحابہ دے ایمان دے مثالاں اللہ نے آکے کہ آمنو کما آمن الناس ایمان ہی میں گھننا ہو جی میں صحابہ دا ایمان ہے تو اللہ نے میں فرعون دی گھر والی دی بھی مثال دیتی ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون او کہ جے ایمان والی مائی کہ جن ایک مائی باندھی فرعون دے گھر راضی فرعون دے گھر فرعون دعویٰ کیتے انا ربکم الاعلی میں بڑا رب ہاں ادھیے نہیں ربی اللہ تو رب نہیں میرا رب اللہ ہے اثر قبول نہیں کیتا فرعون دا اثر قبول سارے گھران دی اندر عورتاں دی اساں اثر قبول کریں دے اکثر گھر برباد تھی دن شیعہ غیر مسلک دی عورت
آئیے گھرانا سارا ویندا رہ گئے اے مائی فرعون دی گھر والی جب فرعون نے دعویٰ کی ربوبیت دا آدھی نہیں فرعون پریشان ہو گئے لوگ کی میں منے سن جلے گھر علی نہیں منے دی مشاورت کی تیس وزیر مشیر جمع کی تینس آؤ میاں دسو گھر والی تے میری ہے لیکن انکار کی تھی بیٹھی ہے جب گھروں کچھ نہ تھی سی اگا کیا تھی سی وزیر آنکھیں جناب والا عورتوں کو محبت ہوں دیئے زیور دینال بڑا پیار کریں دینا جہی میں کروں چاہو ایدے زیور لہا گنو نکھالی کر گنو کنہ دے کٹے لہا گنو ہتھوں دے کنگن اور گلے دیاں کنٹھیاں لہا گنو پیر دیاں پسی پا لہا گنو انہیں ایک گھنٹے دے اندر سمجھ آوے سی آئین انہاں دے بندے سارے زیورات لہا کی دینے زیورات کو فارغ کر کی دینے ہنڈ سا آکھن لگی کوئی نہیں کوئی فرق نہیں ہے بے کو اللہ جنت دے زیور پویس فرعون کو لسنے ہوتا اوہ بیٹھی ہے تائی والمشیران کے جنابے والا عورتوں کو محبت ہوں دیئے اچھے لباس دے نال چنگے کپڑیاں دے نال ایمیں کرو ایدے ریشموں کے مخواب دے اے سارے جڑے لباس ہیں اے چاہ گنو وجود تے بھی جڑا لباس پاتی بیٹھی ہے اے ریشمی لباس لبھا کے تے ٹاٹ دا لباس پوا دیو کنڈیاں دے نال سیتا ہویا او پوا دیو دیکھا ہونے پتا چل سی جسم چھلی سی تے جناب فوراں من گنسی لباس اتروا کی دینے ٹاٹ دا لباس پوا دینے وقت پچھ دن حال سنا آدھی ربی اللہ میرا رب میں کچھ جنت دا لباس پویسی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت مشاورت ہی دی پہنگے ان کیا کیتا بنجے ان آنکھیں آخری گل عورت کو محبت ہو دیئے اپنے مکان دے نال اپنے گھر دے نال اپنے محل دے نال اپنی بلڈنگ دے نال اپنے بنگلے دے نال آدھیے میرا گھر میرا جنت ہے میرا گھر میرا جنت ہے میرا گھر جڑائے نا اے میری واسطے جنت ہے ایمیں کرو ایکو محلی چوکڑھو اور سروینٹ کوارٹر جڑے او نوکران دے چھوٹے چھوٹے کوارٹر اننا کچے کمرے ہننا اتھائی بدبوہ دیئے اتھائی سٹو ایک دی دے اندر اکل ٹھکانے آوے سی دماغ ٹھکانے آوے سی چاہتے نے دے محل چو اٹھا کے او جناب غریبان دے کوارٹران دے گھران دے اندر ون کے اتھا ملہاوائن جلے اتھا گئی ہیں ٹھاٹ دا لباس پاتی بیٹھی ہے عورتہ جمائن آدھین باز شہزادی ہمیں دیکھتے سے ڈوڈی آئی کیا حال بڑھ گئے کرنا ہتھاں پیراں سب زیور لبھا کی دینے ٹاٹ دا لباس پوا دی دینے مکان بھی چھک کی دینے ولا بلون آدھیے نہیں انہا میرا گھر گن گن دے میں اپنے رب کو لو بندیاں مسلح بچھا کے آدھیے کہ ربی بنی لی عندکا بیتن فی الجنہ اللہ دنیا دے گھر دی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جنت دا مکان نہیں اللہ دا قرآن ہے اذ قالت رب ابن لی عندکا بیتن فی الجنہ اللہ میں کو گھر نہیں چاہ جنت دے اندر ونجنی من فرعون اللہ بے کو فرعون کو نجات لے جا ونجنی من القوم الظالمین اللہ ان الظالمہ دی قوم دے کل بھی کو نجات لے جا ایسا ایمان اللہ نے پیچھے ہی مائی دے ایمان دی قرآن اچ مثال لیتی ہے چاہ مائیاں گزرین ابو جال بدبخت حضرت سمیہ بہنیے نوکرانیے گھر دی نوکرائے نوکرانیے سہیتے کلمہ پڑھ گئے ایمان واری ہو گئی ہے ابو جہل ہر سزا دیتی ہے حتیٰ کہ ہتھاں تے پیران دے اندر
میخاں مروا دیتیاں کلا مروا دیتیاں اللہ والی دے ہاتھ زمین دے اتے کلا مار کے بند کی تن پیر بند کی تن لیکن والویر جسم دے رومے بھی چوں کلمے دی آواز دیئے حتیٰ کہ ابو جہل جلے تنگ تھے ایمیں کیتس اٹھ منگوائنس اور رسیق اٹھ دے پیر دے اندر میں اٹھ دے پیر دے اندر انہوں انہی سجی جنگ دے اندر بھئی رسی کھبی جنگ دے اندر بنوا کے ولا اٹھوں کو اٹھائے برچہ چاہتے ایک اٹھ ابھے تے بھجائے بیا لمے تے بھجائے برچہ چاہ کے وجود تے مارے اللہ والی دا وجود جو ٹکڑے ہو گئے. یہ واقعہ حدیث پاک کی لکھیا کھڑے کتنا لکھیا کھڑے بولو نا یہ میں آپ نہیں آدھا بیٹھا ہن اساں اپنے ایمان کو ذرا ایندے نال موازنہ کروں سارے ایمان کیا ہیں بولو تے صحیح جی بھائی دعوے داریاں تو ہیں بڑیاں وہ بچہ کھڑے ایک چھوٹا جہاں غلام ہے غلام بنا لیتا گئے والد رئیس قبیلے دا امیر کبیر بہت بڑا گلیندہ آئے پتہ لگے میرا پتر زید محمد عربی دا غلام ہے حضور دا کیا ہے غلام ہے بیٹے کو ملے بیٹا میں اتنا بڑا رئیس امیر کبیر اپنے علاقے دا گورنر تو غلام بن گئے حضور دی خدمت ہی چاہے محمد کریم یہ میرا پتر ہے بیٹا ہے تو سائیں اولاد آلے ہو ہی کو غلام بنا کی دینے تو ہر ایک خدمت ہی آئے جتنے پیسے منگو میں دے واسطے تیار ہوں جو ان دی قیمت بھری ہوئے ان دے کنے 8 گنا زیادہ دے واسطے تیار ہوں جو شرط رکھو میں پوری کرنے واسطے تیار ہوں میرے پتر کو آزاد کرو چاہ میں باپ ہوں ابا ہاں برداشت نہیں کر سکتا صحیح نے فرمایا پیسے دی گال کریں دے میں ای کو اپنا متبنہ بنائے پتر بنائے میں کیا بنائے میں پتر بنائے میں جے ویسی تا کشے دے کے بھیجے سا کیا کرے سا دے کے بھیجے سا میں گھندہ کشے اساں کیا کریں دے ہیں بے آسو تا کیا گھنتے آسو جے ویسو تا کیا دے کے ویسو ون وے ٹریفک آؤ تاں بھی گھن کے دے ونجو تاں بھی دے کے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میاں میں گھندہ کچھ نہیں اگر بھی جیسا اگر بھجنا چاہسی کشے دے کے بھی جیسا میری حقہ شرط بس ایدے کلو پوچھ گھنو اگر وہ بھجنا چاہ دے میں محمد بسط خوشی ہی کو اجازت دینا یہ توڑے نال چلیا ونجے باپا کھن لگا ٹھیک ہے بیٹے کلو آئے بیٹا اماں تیری یاد دے اندر رو رو کے اکھن سجائی بیٹھی ہیں بہنہ انہ جیڑیاں وہ تیری یاد دے اندر رو رو کے تے کملیاں تھیاں ودیاں بھراواں دا بازو ہمیں انہاں دے بہی ترٹ گئے میں تے کو لمن واسطے آیا گھنن واسطے آیا اے تے تیرے پاک پیغمبر نے تیرے محبوب محمد نے اجازت دیتی ہے لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ تو اگر بننا چاہویں تو ولی اجازت جے تو نے بجنا چاہتا ولی اجازت نہیں ہے اور میرے علاقے تھے دوستو جو برحلہ ہے جو ٹائم آئی حضرت زید نے
تھوڑی دیر سوچے ایک نگاہ ابے دے چہرے تے سٹیے بھئی نگاہ آقا دے رخ انور دے اتے سٹیے انتے بھی دے دے سید رخ انور دو بھی دے دے تے فیصلہ کرنے دیر نہیں لگی ادھے بابا تیرے نال تے ملاقات ہو گئی ہے جے زندگی رہی تے اماں نال بھی کڑھائی مل پوساں ورنہ اللقاء یوم اللقاء نہاڑے قیامت دے ملاقاتاں تھی سن اماں دی خدمت سلام عرض کری ہر شے چھوڑ سکدا پر حضور دا دامن نہ چھوڑ سکدا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ سمجھ آ رہی ہے اے بچیاں دا ایمان ہے او مائیاں دا ایمان ہے بڑیاں دے ایمانہ دا ذکر کراں حضرت شاہ صاحب تشریف گھنان کیونکہ میں تو تہاڈے علاقے دا نا ہر آئی ڈیمار آواز سن دے رہاں دے تو دوستو یہ تساں لوگ مذاق کریں دے سارا دماغ خراب نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے عقل سلیم دیتے دین دیتے میں ادھا پونا گھنٹے تو تمہارے سامنے واز کریں دا بیٹھا میں قرآن یا حدیث تو علاوہ کوئی گال کی تھی اپنے ایمان اللہ صاحب مسجد ہی بیٹھے کوئی گال کی تھی اسادیے اللہ دا قرآن ہدایت دا منبع موجود ہے حضور دا فرمان ہدایت دا مرکز بولو نا موجود ہے ہی دی موجودگی دے اندر وقت سجے کھبے دیکھن دی کوئی ضرورت باقی ہے بس اتنی گل کریں نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ مذہب اہل سنت والجماعت حضرت مولانا سید ابراہیم شاہ صاحب نعرہ تکبیر تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں اپنی گل مکاواں آیت پڑھی آئی میں قرآن دی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن جو بندہ بھی نیک تے چنگے عمل کرے سی مردے تے بھاویں عورتے شرط ایمان والے شرط کیا ہے اللہ نال ایمان ان دے محبوب نال ان دے قرآن نال ان دے صحابہ نال ان دے اہل بیت دے نال اللہ تے چاہ کیا ایمان جنہ دا ایمان ہے انہاں دا بھی پتہ چل دے تے جنہ دا نہیں ہے نا یہ ڈوڑی مارا گزرن ڈوڑی مارا یہ تورے نال انہوں قرآن شریف کو بھا لئی دے نعوذ باللہ رنگے ہتھوں پکڑے بندہ لیندہ ہویا کون ہے جی ایکے سے یہ ملنگے مٹری کو آدین اسلم اندہ نہ آئے بلوچ تھی دے سمجھ آ رہے پیچھے پتہ لگ دے یا نہیں لگ دا کہ جیڑا بندہ قرآن کو سڑیں دا ودے اندہ قرآن نال ایمان ہے کوئی واسطہ ہے سارا قاری حق نواز اللہ دے قرآن دا قاری آگو نا سبحان پڑھ دا گئے قرآن پڑھیں دے زندگی گزری تے قرآن او کتاب ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے اجن میت قبر دے اندر نہیں آندی قرآن پہلے ڈیرا لائی کھڑا پہلے اللہ کو ایک جوان رانا دی صورت دے دے جوان سونے جوان دی شکل دے دے یہ پہلے استقبال کریں دے سمجھ آ رہی اور جلے فرشتے آدن سوال و جواب آدے یہ بندے تے فرشتیاں دے درمیان آڑے آوے دے آدھے فرشتے ہو کتو آئے وے آسمانہ تو آئے ہیں کہیں بھیجے اللہ بھیجے فرمایا اللہ کو اکھائے میں ہوں دی سچی کلام قرآن یہ بندے دنیا تے میرے نال یاری لئی ہائی
وہ دنیا والے تے چھوڑ گئے پر میں ایدے نال یاری نہیں چھوڑی. میری یاری پکی ہے. قرآن دی یاری کیا ہے؟ پکی ہے. دنیا تے بھی نال، قبر وچ بھی نال، حشر وچ بھی نال ہے. تو سبھی تعلق بنے سو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تے میرا بھی حامی و ناصر ہو. ٹھیک ہے بھائی، انہاں الفاظ سے میں ختم کرے نا. محبت نال بابا سے بول صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا. صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا. صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا. سوا اپنے وزیراں دے، سوا اپنے وزیراں دے نبی سرور نہیں ملدا. صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر نہیں ملدا. وفادارا وفاداری دی آخر حد مکائی ہے. وفادارا وفاداری دی آخر حد مکائی ہے. محبان میٹھے محبوب تو کیا شان پائی ہے. مدینے وچ میٹھے مدنی، مدینے وچ میٹھے مدنی دا وکھرا گھر نہیں ملدا. صحابہ دی غلامی تو سوا دلبر